السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں FTJ یعنی فاضل الطب والجراحت کے 4 سالہ کورس کی ویڈیو لیکچرز کے ساتھ۔ ہم علم الادویہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا 33واں لیکچر ہے۔ ہم اپنے آج کے لیکچر میں قدرتی دواؤں کی عمر کے بارے میں سیکھیں گے کہ قدرتی دوائیں کتنا عرصہ تک مؤثر رہتی ہیں، کتنی عرصہ تک ان کی قوت اور تاثیر قائم رہتی ہے اور اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل تمام ادویات پر مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ درج ہوتی ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ کیوں تحریر کی جاتی ہے۔ یہی ہم اپنے آج کے لیکچر میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دوا کی عمر کے بارے میں اگر مختصراً تعریف کی جائے تو دوا کی عمر سے مراد اس دوا کی قوت اور تاثیر یا افعال و خواص کے قائم رہنے کا عرصہ ہوتا ہے، یعنی کون سی دوا کتنا عرصہ تک مؤثر رہ سکتی ہے اور اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ پھر دواؤں کی عمر کو بڑھانے کے لیے یا خراب ہونے سے بچانے کے لیے ان کو مناسب طریقے سے محفوظ کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اگر دواؤں کو مناسب طریقے سے محفوظ بنا لیا جائے، جیسا کہ ہم نے اپنے 31ویں لیکچر میں قدرتی دواؤں کو محفوظ بنانے کے مختلف طریقوں کے بارے میں سیکھا تھا، اگر ان دواؤں کو مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے محفوظ بنا لیا جائے تو ان دواؤں کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، ان کی افادیت، ان کی قوت اور تاثیر کو زیادہ عرصہ تک قائم رکھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر جو دوائیں شہد میں چینی کے گاڑھے قوام میں محفوظ کر لی جائیں، یا کچھ دوائیں گھی میں بھون کر محفوظ کر لی جائیں، یا کچھ دوائیں اچھی طرح سے خشک کر کے نمی سے محفوظ کر لی جائیں، تو ان دواؤں کی عمر زیادہ ہوتی ہے، ان کی قوت اور تاثیر زیادہ عرصہ تک قائم رہتی ہے اور زیادہ عرصہ تک وہ مؤثر رہتی ہیں۔ پھر دواؤں کی عمر یا قوت اور تاثیر قائم رہنے کے عرصہ کے بارے میں کوئی باقاعدہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کس طرح سے ان کی عمر کا تعین کیا جائے، لیکن تجربات کی روشنی میں مختلف دواؤں کی عمر کا تعین کیا گیا ہے۔ ہر قسم کی دوا کے لیے ایک عمر مقرر کی گئی ہے کہ اس دوران وہ دوا مؤثر ہوگی اور اس عرصہ کے بعد وہ دوا ایکسپائر ہو جائے گی۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم قدرتی طور پر جو دوائیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان میں سے بہت ساری دوائیں حیوانات سے ہم حاصل کرتے ہیں، بہت ساری دوائیں نباتات یعنی پودوں سے حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے بہت ساری دوائیں معدنیات یعنی زمین سے کھود کر حاصل کی جاتی ہیں۔ حیوانات سے حاصل ہونے والی دوائیں بہت کم عمر رکھتی ہیں، نباتات سے حاصل ہونے والی دوائیں حیوانات سے حاصل ہونے والی دواؤں سے کچھ زیادہ عرصہ تک مؤثر رہتی ہیں، جبکہ معدنیات سے حاصل ہونے والی دوائیں سالہ سال اپنی قوت اور تاثیر پر قائم رہتی ہیں۔ تو ان تینوں قسم کی ادویات کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ کون سی دوا کتنا عرصہ تک مؤثر رہ سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم حیوانات سے حاصل ہونے والی دواؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں، جن میں ہم چربی، خون، دودھ، سینگ، مشک، عنبر وغیرہ حیوانات سے حاصل ہونے والی دوائیں ہیں، مروارید وغیرہ حیوانات سے حاصل ہونے والی دوائیں ہیں۔ تو ان دواؤں کی عمر الگ الگ مقرر کی گئی ہے، جیسا کہ چربی کی عمر 1 سال تک مقرر کی گئی ہے جو مختلف جانوروں سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ دمبا سے بھی چربی حاصل کی جاتی ہے، ریچھ اور شیر کی اور کچھ دیگر جانوروں کی چربی بھی بطور دوا استعمال کی جاتی ہے۔ تو چربی کو مناسب طریقہ سے محفوظ کرنے پر یہ 1 سال تک اپنی قوت اور تاثیر پر قائم رہتی ہے۔ پھر کچھ جانوروں کا پتا بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی قوت اور تاثیر 2 سال تک قائم رہتی ہے۔ پھر جن جانوروں کے سینگ، خاص طور پر باراسنگا کا سینگ بطور دوا استعمال میں لایا جاتا ہے، اس کی قوت اور تاثیر 3 سال تک قائم رہتی ہے، بلکہ ثابت حالت میں محفوظ کرنے پر اس کی قوت اور تاثیر 3 سال سے بھی زائد عرصہ تک قائم رہتی ہے۔ پھر مشک کے لیے جو عمر مقرر کی گئی ہے، جو کہ ایک خاص قسم کے ہرن سے حاصل کی جاتی ہے، 3 سال اس کی عمر مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح سے سپرم ویل مچھلی کے پیٹ سے حاصل ہونے والی عنبر، اس کی عمر بھی 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ یعنی حیوانات سے حاصل ہونے والی یہ جو مختلف دوائیں ہیں، یہ سامنے آپ ٹیبل پہ مثالوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی عمر جو مقرر کی گئی ہے وہ بھی سامنے درج ہے۔ ان کو آپ اگر محفوظ کرنا چاہیں، نوٹ کرنا چاہیں تو اپنے پاس درج کر لیں، تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ حیوانات سے حاصل ہونے والی کون سی دوا کتنا عرصہ تک اپنی قوت اور تاثیر پر قائم رہتی ہے اور اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے نباتات یعنی پودوں سے بے شمار دوائیں حاصل ہوتی ہیں۔ پودوں کے مختلف حصے بطور دوا استعمال ہوتے ہیں، جس میں جڑیں، شاخیں، چھال، بیج، پھل، پتے، گوند، پھول، یہ سب چیزیں بطور دوا استعمال میں لائی جاتی ہے۔ تو ہر حصے کی جو عمر مقرر کی گئی ہے وہ الگ ہے۔ یہ عمر کا مقرر کرنا تجربات کی روشنی سے ہے، یعنی تجربات سے جو ماضی میں ہمارے حکماء نے ان پر کیے، ان کو مختلف طریقوں سے محفوظ کیا اور
ان کی قوت اور تاثیر کے قائم رہنے کے عرصہ کو مقرر کیا، ان کی عمر کے حساب سے مقرر کیا۔ تو نباتات سے جو حاصل ہونے والی دوائیں ہیں ان کے بارے میں ہم سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامنے ٹیبل پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مختلف پودوں سے گوند، جسے گم یا ریزنز بھی کہا جاتا ہے، حاصل کیے جاتے ہیں، جن میں مستگی ہے، گوند کیکر ہے، دم الخوین ہے، گوند کتیرہ ہے، بے شمار اس کے علاوہ بھی گوند ہیں جو مختلف پودوں سے حاصل کیے جاتے ہیں اور ان کی عمر 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ پھر مختلف پودوں سے ایکسٹریکٹ یعنی ہسارہ حاصل کیا جاتا ہے، جیسا کہ ریون ہسارہ ہے، مصبر ہے، اکاکیہ ہے، رسوت وغیرہ ہے۔ تو یہ جو ایکسٹریکٹ یا ہسارہ ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی قوت اور تاثیر قائم رہنے کی جو عمر مقرر کی گئی ہے وہ 2 سال ہے۔ پھر مختلف پودوں سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے، جیسا کہ آگ کے پودا کا دودھ، برگد کے پودا کا دودھ، گولر کے پودا کا دودھ۔ تو اس طرح کے جو دودھ ہیں ان کی قوت اور تاثیر زیادہ عرصہ تک قائم رہتی ہے، یعنی کم از کم اگر مناسب طریقے سے محفوظ کر لیا جائے تو 10 سال تک ان کی قوت اور تاثیر قائم رہتی ہے، جبکہ سکمونیا، تریاک اور فرفیون وغیرہ کو اگر مناسب طریقے سے محفوظ کر لیا جائے تو ان کی قوت اور تاثیر 20 سے 40 سال تک قائم رہتی ہے۔ پھر جو مختلف پودوں سے ہم روغنیات حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ زیتون کا تیل ہے، روغن بادام ہے، روغن کدو ہے، روغن خشخاش ہے، روغن تخم کاہو ہے، اس کے علاوہ بے شمار پودوں سے ہم روغنیات حاصل کرتے ہیں۔ ان میں جو شدید سر تر تاثیر رکھنے والے روغنیات ہوتے ہیں ان کی قوت اور تاثیر کم ہوتی ہے، جبکہ دیگر روغنیات 2 سے 3 سال تک مؤثر رہتے ہیں۔ پھر جو پھل ہم بطور دوا استعمال کرتے ہیں، بطور غذا استعمال کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے پھل جو خول کے اندر محفوظ ہوتے ہیں، جیسا کہ بادام، اخروٹ، پستہ وغیرہ ہیں، ان کی قوت اور تاثیر 1 سال تک قائم رہتی ہے، لیکن اگر انہیں خول سے نکال لیا جائے تو ان کی قوت اور تاثیر جلد زائل ہو جاتی ہے، جبکہ خوبانی، آلو بخارا وغیرہ کو بھی محفوظ بنا کر 1 سال تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر مناسب طریقے سے محفوظ نہ کیا جائے تو بہت جلد یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ البتہ جو دیگر فروٹس ہیں، جو دیگر پھل ہیں جو روزمرہ کے ہمارے استعمال میں آتے ہیں، ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے، بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے یعنی کولڈ سٹوریج میں ان کو اچھے طریقے سے محفوظ کر کے مہینوں تک انہیں بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جس موسم میں بھی ہم جو بھی پھل خریدنا چاہیں مارکیٹ میں وہ دستیاب ہوتا ہے۔ پھر بہت سارے بیج جو بطور دوا ہم استعمال کرواتے ہیں، ان کی عمر 2 سال اور 3 سال مقرر کی گئی ہے، جو روغنی اثرات زیادہ رکھتے ہیں، جیسا کہ روغن کنجد ہے، روغن کدو ہے، اس طرح کے جو بیج ہیں وہ 2 سال تک ان کی عمر مقرر کی گئی ہے، جبکہ دیگر جو بیج ہیں جو خشک ہوتے ہیں، جیسا کہ بادیان ہے، زیرہ ہے، ہالون یا میتھی وغیرہ ہیں، تو یہ 3 سال تک ان کی قوت اور تاثیر قائم رہتی ہے۔ پھر مختلف قسم کی جڑیں بطور دوا ہم استعمال کرواتے ہیں، جیسا کہ اکرکرا ہے، بیخ کاسنی ہے، بیخ بادیاں ہے، بیخ انجبار ہے، مختلف قسم کی دیگر موسلی وغیرہ ہیں۔ تو ان جڑوں کو اگر مناسب طریقے سے محفوظ کر لیا جائے تو 3 سال تک یہ قابل استعمال رہتی ہیں۔ پھر مختلف درختوں کے داڑیاں، خاص طور پر برگد کے درخت کی داڑھی استعمال کی جاتی ہے، اس کی قوت اور تاثیر بھی 3 سال تک قائم رہتی ہے۔ بہت ساری جڑی بوٹیوں کی ٹہنیاں بطور دوا استعمال کرواتے ہیں، جیسا چرائتا ہے، افسنتین ہے، شاطرہ وغیرہ ہے، تو ان کی قوت اور تاثیر بھی 3 سال تک قائم رہتی ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری دواؤں کے چھلکے ہم بطور دوا استعمال کرتے ہیں اور ان کی قوت اور تاثیر 2 سال تک قائم رہتی ہے، جیسا کہ پوست انار، پوست خشخاش اور پوست املتاس وغیرہ۔ پھر مختلف قدرتی دواؤں کے پتے ہم دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ گاؤ زبان کے پتے، جسے برگ گاؤ زبان کہا جاتا ہے، برگ نیم ہے، برگ سنا وغیرہ ہیں، تو ان کی قوت اور تاثیر کم و بیش ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے جو ایوریج عمر مقرر کی گئی ہے وہ 1 سال ہے۔ اسی طرح سے مختلف پھول جو بطور دوا استعمال کروائے جاتے ہیں، جیسا کہ گلاب کا پھول ہے، گاؤ زبان کا پھول ہے، بنفشہ کا پھول ہے، تو ان کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ جو عمر مقرر کی گئی ہے وہ 1 سال ہے۔ اگر انہیں مناسب طریقے سے محفوظ نہ بنایا جائے تو یہ جلد ہی خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انہیں مناسب طریقے سے محفوظ کر لیا جائے تو 1 سال تک ان کی عمر قائم رہتی ہے۔ تو ان گزشتہ 3 سلائیڈز میں آپ نے اسکرین پہ دیکھا ہوگا، ہم نے نباتات یعنی پودوں سے حاصل ہونے والی مختلف دواؤں کی عمر کے بارے میں جانا، مثالوں کے ساتھ اور تصاویر کے ساتھ ان کی عمر ٹیبلز کی صورت میں دکھا دی گئی ہے۔
اب ہم معدنیات کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی معدنیات کی عمر کتنی ہوتی ہے۔ معدنیات سے ہم 4 قسم کی ادویات حاصل کرتے ہیں، جن میں مختلف طرح کے پتھر، مختلف طرح کی دھاتیں، زنگار اور مٹی شامل ہے۔ جو پتھر اور دھاتیں ہیں ان کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیرونی فضا سے، موسم سے، آب و ہوا سے متاثر نہیں ہوتی یا بہت کم متاثر ہوتی ہیں، اس لیے ان کی عمر کم سے کم 10 سال، اور انہیں اگر ثابت حالت میں محفوظ کیا جائے تو سال ہر سال یہ ان کی قوت اور تاثیر قائم رہتی ہے، اور ان پر کسی قسم کے اثرات مرتب نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کی عمر کم ہوتی ہے۔ پتھروں میں جو دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس میں یاقوت، زمرد، یشب، ہجر الیہود، سنگجرات وغیرہ شامل ہیں۔ تو ان کی عمر جو مقرر کی گئی ہے یہاں پر آپ کو دکھانے کے لیے ایک مقرر کردہ عمر درج کر دی گئی ہے جو کم سے کم 10 سال ہے، لیکن یہ بیرونی اثرات سے متاثر نہیں ہوتے، اس لیے ان کی قوت اس سے بھی لمبا عرصہ تک قائم رہتی ہے۔ پھر جو دھاتیں ہیں جن میں سونا، چاندی، تانبا، کلی وغیرہ ہیں، یہ بھی ہم بطور دوا استعمال کرتے ہیں، اور ان کی قوت اور تاثیر بھی لمبا عرصہ تک قائم رہتی ہے۔ یہ بھی بیرونی ماحول سے، فضا سے، آب و ہوا سے متاثر نہیں ہوتی، اس لیے ان کی قوت اور تاثیر یہاں پر 10 سال کم سے کم مقرر کی گئی ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ عرصہ تک اپنی قوت اور تاثیر پر قائم رہتی ہیں۔ پھر معدنیات سے جو مختلف قسم کے زنگار حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ توتیا ہے، زورمورا ہے، مردار سنگ اور سفیدہ وغیرہ ہیں، تو ان کی جو عمر مقرر کی گئی ہے وہ 1 سے 5 سال ہے۔ تو یہاں پر ایوریج آپ کو 1 سے 5 سال دکھائی گئی ہے، اس عرصہ کے بعد ان کی قوت اور تاثیر زائل ہو جاتی ہے۔ پھر مختلف قسم کی جو مٹی ہم بطور دوا استعمال کرواتے ہیں، جیسا گیرو ہے، ملتانی مٹی ہے یا گل ارمنی وغیرہ ہے، تو یہ جو مختلف قسم کی مٹی ہے اس کی عمر بھی 1 سے 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ اس عرصہ میں یہ قابل استعمال ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے، اور اس عرصہ کے بعد اس کی قوت اور تاثیر بتدریج کم ہوتے ہوتے زائل ہو جاتی ہے۔ جی تو دوستو، ہم نے گزشتہ سلائیڈز پر آپ نے اسکرین پہ دیکھا ہوگا ٹیبلز کی صورت میں معدنیات سے، نباتات سے اور حیوانات سے حاصل ہونے والی دواؤں کے عمروں کے بارے میں سیکھا۔ ہر دوا کے لیے الگ عمر مقرر ہے، ہمیں ان کے بارے میں اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے۔ جو ایوریج دواؤں کی عمر مقرر کی جاتی ہے وہ ان دواؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی قوت اور تاثیر قائم رہنے کے عرصہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مقرر کی جاتی ہے۔ یعنی تمام دواؤں کو جو مرکب صورت میں جب تیار کیا جاتا ہے تو ان کے لیے جو ایوریج عمر ہے وہ 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ آپ تمام ادویات پر جو مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں 3 سال کا وقفہ تحریر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایوریج دواؤں کی عمر نکالی گئی ہے وہ 3 سال ہے، یعنی 3 سال کے عرصہ تک دوائیں مؤثر رہیں گی، 3 سال کے عرصہ گزرنے کے بعد وہ دوائیں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیشہ تازہ دوا استعمال کریں، کیونکہ ہم بہت محنت کے ساتھ دوا تیار کرتے ہیں۔ اگر ہم تازہ دوا استعمال کریں گے مرکبات کے لیے اور مریض کو استعمال کروانے کے لیے، اس دوا کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے خواص و افعال کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو نہ صرف وہ دوا زیادہ عرصہ تک اس کی اپنی قوت اور تاثیر پر قائم رہے گی، بلکہ مریض کے مرض کا ازالہ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ مریض کا مرض جلد رفع ہو جائے گا اور معالجین کی یہ نیک نامی کا باعث بنتی ہے۔ اور اگر ہم کسی ایسی دوا کو اپنے مرکبات تیار کرنے کے لیے استعمال کریں گے جس کی ایکسپائری قریب ہو یا جس کی عمر ختم ہونے والی ہو، خراب ہو چکی ہو، یا اس کی ظاہری شکل و صورت خراب ہو چکی ہو، اس کی خوشبو زائل ہو چکی ہو، تو وہ دوا نہ ہی مریض کو فائدہ پہنچائے گی بلکہ معالج کی محنت بھی ضائع کرے گی اور معالج کی بدنامی کا باعث بھی بنے گی۔ اس لیے تمام دواؤں کو استعمال سے پہلے اچھی طرح سے جانچ لینا چاہیے، اچھی طرح سے دیکھ بھال کر لینی چاہیے، اچھی طرح سے پہچان کر لینی چاہیے کہ یہ تازہ ہے یا ایکسپائر ہو چکی ہے، یا اس کے علاوہ ان تمام دواؤں کو اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے محفوظ کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ لمبا عرصہ تک اپنی قوت اور تاثیر قائم رکھ سکیں اور مؤثر ثابت ہوں۔ جی تو دوستو، اسی طرح سے ہم اپنے اگلے لیکچر میں قدرتی دواؤں کی متبادل یعنی بدل کے بارے میں سیکھیں گے، دواؤں کی اصلاح کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو یہ ہمارے اگلے لیکچر کے ٹاپکس ہوں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنے دوستوں، خاص طور پر طب کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان لیکچرز کو شیئر کریں تاکہ وہ ان سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنی مفید آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔